السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، جان و مال، صحت اور زندگی میں بہت سی برکت عطا فرمائے، آپ کے لیے قرآن کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے پچھلی آیات کو دہرا لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں مومنوں کا، مسلمانوں کا ذکر تھا۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں پر بات ہوئی تھی۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک میں منافقوں کا ذکر تھا نا۔ پھر 17 سے لے کر 20 تک میں منافقوں کے 2 گروہوں کا ذکر تھا۔ آیت نمبر 21 میں بتایا گیا تھا کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کام کرنے ہوں گے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں ایمان نہ لانے والوں کو کہا گیا تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم نہیں مانتے، تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ کر لے آئے ہیں، تو ٹھیک ہے، ثبوت کے طور پہ ایسے کرو، قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ آیت نمبر 25 میں ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، اور اس سے پہلے والی آیت یعنی آیت نمبر 26 میں ایمان نہ لانے والوں کو ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا تھا۔ اعتراضات بھی تو کرتے تھے نا، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں، اب آج کی آیت نمبر 27 کا 27 کا پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور پھر تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ: الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ کا، من سے، بعد، میثاقہ، بعد اس کے پکا کرنے کے، اس کے مضبوط کرنے کے، اور یقطعون، وہ کاٹتے ہیں یعنی توڑ دیتے ہیں، ما، اسے جو، امر، حکم دیا، اللہ نے، بھی، اس کا یا ساتھ اس کے، یہ کہ یوصل، وہ جوڑا جائے، ملایا جائے، اور یفسدون، وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فی کے معنی ہے میں اور الارض زمین، اولئک، یہی لوگ، ہم، وہ، الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جی ترجمہ بنا: وہ لوگ جو اللہ سے پکے وعدے کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یعنی رشتے نبھانے کا حکم دیا ہے، انہیں کاٹ دیتے ہیں یعنی رشتے توڑ دیتے ہیں اور زمین پر فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے گئے پختہ عہد و پیمان یعنی وعدے توڑ دیتے ہیں
یعنی نہیں نبھاتے، پورے نہیں کرتے وعدے کو۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں یہاں کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ الذین سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ کو یاد ہے پچھلی آیت نمبر 26 سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہاں پہ تھا نا آیت نمبر 26 میں، اس کے آخر میں تھا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر اللہ گمراہ صرف ان کو ہی کرتا ہے جو فاسق یعنی نافرمان ہوتے ہیں۔ جی کیا پتہ چلا؟ الذین سے مراد فاسق لوگ ہیں یعنی نافرمان۔ یہاں فاسق کی پہلی علامت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے کیے گئے عہد و پیمان، وعدے توڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر توڑ دیتے ہیں، خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ وعدہ کر کے، عہد و پیمان کر کے توڑنا کس کا کام ہے؟ منافقین کا کام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں بھی ہے وعدے کو پورا کرو، کیونکہ عہد کے بارے میں یعنی وعدے کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا، یعنی سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں عہد و پیمان توڑے؟ اب اس آیت میں فاسق کی دوسری بری خصلت، اس کی دوسری برائی یہ بتائی جا رہی ہے، وہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں یعنی توڑتے ہیں رشتے، نبھاتے نہیں ہیں جن کو نبھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی وہ رشتے کاٹتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں جوڑا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، پیار و محبت سے رہا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ لیکن فاسق کیا کرتا ہے؟ رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا، بلکہ قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ توڑ دیتا ہے، ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے۔ رشتہ کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ تعلقات ختم کر دیتا ہے۔ اور ایسا کرنا کیا ہے؟ فسق، اللہ کی نافرمانی۔ اور فسق کون کرتا ہے؟ فاسق۔ اللہ کا جو نافرمان ہوتا ہے وہی کرتا ہے نا۔ فاسق بھی منافق ہوتا ہے، کیونکہ فاسق کے دل میں بھی منافق کی طرح ایمان نہیں ہوتا۔ فاسق اور منافق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ منافق زبان سے تو اقرار کرتا ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لے آتا ہے، لیکن وہ اپنے کفر اور گمراہی کا زبان سے اظہار تو نہیں کرتا، بلکہ دل میں کفر کو اور گمراہی کو چھپا کر رکھتا ہے۔ جھوٹ موٹ کا ایمان لے آتا ہے نا، دل میں ایمان نہیں ہوتا، یعنی کچھ تو لحاظ کرتا ہے لوگوں سے، کچھ تو ڈرتا ہے، کچھ حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، کہ زبان سے جرأت نہیں پڑتی، اگرچہ یہ بھی بہت ہی غلط کام ہے۔ لیکن فاسق حیا بھی نہیں کرتا، یعنی کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اپنے کفر اور گمراہی کا کھلم کھلا زبان سے اظہار کرتا ہے، چرچے کرتا ہے، اپنے گناہ، اپنی برائیاں فخر کر کے دوسروں کو بتاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے نا۔ لوگوں کا دل کرتا ہے اچھا ہم بھی یہی کرتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، دیکھو کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ پر ایمان نہ لانا، اللہ کی حدود کو توڑنا، یعنی جو اللہ نے منع کیا ہے یہ نہ کرو اس کو کرنا، جو اللہ نے کہا ہے کرو اس کو نہ کرنا، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حدود کو توڑنا، حدود سے باہر نکلنا۔
وعدوں کو توڑنا، رشتوں کو کاٹنا، یہ سب کیا ہے؟ فساد. ان سے فساد ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ لوگ زمین پر فساد کرتے ہیں اور خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. ان فاسقوں کا فساد یہی تھا جس کا ذکر اس آیت کے شروع میں ہے. سب سے پہلے کیا ذکر تھا؟ دہرا لیتے ہیں. نمبر 1 یہ تھا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. فاسق اللہ سے کیے گئے پختہ عہد کو توڑ دیتا ہے. جی کیا عہد تھے؟ پہلا عہد تو یہی تھا نا کہ جب بھی کوئی نیا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے، خاص طور پر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، ان کو مانو گے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کی شریعت پر چلو گے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے، آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لاؤ گے. یہ وعدہ ان کے انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے کیے اپنی کتابوں میں، اور وہ کتابیں آج بھی ان کے پاس ہیں، تورات، انجیل وغیرہ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کے حقیر فائدوں کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. اللہ نے جو بھی ان سے عہد و پیمان کیے تھے، جو بھی آخری نبی کی نشانیاں بتائی تھیں، سب اپنی کتابوں میں سے مٹا دیں. اور اس طرح سے یہ اللہ سے کیے گئے جو عہد و پیمان تھے، جو ان کے انبیاء کے ذریعے، ان کی کتابوں کے ذریعے ان سے لیے گئے، ان کی کتابوں میں تھے لیکن انہوں نے ان کو ہٹا دیا، رد و بدل کر دیا، اور وہ سب کرنے لگے جو منع کیا گیا تھا. ایمان لانے کے بجائے شرک کرنے لگے. کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کوئی بت بنا کر ان کو پوجنے لگا، اور کوئی قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو پوجنے لگا. ان کو انہوں نے خدا بنا لیا اور ان سے اس طرح مانگنے لگے جس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے. ان سے ویسی محبت کرنے لگے جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. یہی تو فساد ہے نا زمین پر. آج بھی ساری دنیا میں خون صرف مسلمانوں کا بہایا جاتا ہے. لہٰذا اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنا فساد کا باعث بن جاتا ہے. اس آیت میں ان فاسقوں کا جو دوسرا فساد تھا وہ یہ تھا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اللہ نے جو رشتے نبھانے کا حکم دیا تھا، جو رشتے جوڑنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے ان رشتوں کو توڑ دیا، قطع رحمی کرنے لگے. رشتہ داروں کو اور لوگوں کو ان کے حقوق نہ دیے انہوں نے. یعنی رشتہ دار جب پریشان ہوتے تھے، مشکلات میں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتے تھے، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا تھا، ان کے احساس مر گئے تھے. یہ ان کی مدد نہیں کرتے تھے، صرف اپنی فکر میں رہتے تھے کہ اور تجوریاں بھر لیں، ایک گاڑی ہے تو 2 خرید لیں. یہ ان کو دھوکہ دیتے تھے، اپنی باتوں سے بھی اذیت دیتے تھے. انہیں لوٹتے ہیں آج بھی. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں فساد ہو رہا ہے. دنیا میں دوسروں کو نقصان جو دیتے ہیں، انہیں دنیا و آخرت میں خود بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو دنیا میں بوتے ہیں وہی آخرت میں کاٹیں گے، وہی واپس لوٹایا جائے گا نا جو انہوں نے دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کا انجام اس آیت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ خسارہ پانے والے یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں.
دنیا کا نقصان تو یہی ہے نا کہ بار بار حق کو دیکھا لیکن انکار کیا، ایمان نہ لائے۔ لہٰذا ایمان لانے کی، ہدایت پانے کی، اللہ کی خیر و برکت پانے کی، اللہ کا قرب پانے کی توفیق اٹھ گئی، اس سے محروم ہو گئے۔ اور آخرت میں نقصان یہ ہے کہ جنت سے محروم ہو جائیں گے، نہیں ملیں گی ان کو جنت کی نعمتیں، بلکہ یہاں فساد کرتے تھے نا، وہاں بھی یہی ملے گا، یعنی جہنم کا عذاب۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچائے۔ کیا کرنا ہے اس خسارے سے بچنے کے لیے؟ اللہ پر سچا ایمان لانا ہے، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنی ہے، سب سے زیادہ صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرنی ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، وہ اللہ کی مرضی تھی نا، اب صبر کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، وہ مصیبت بھی ٹل جائے گی اور بہت زیادہ خیر و برکت اور خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ کوئی آزمائش آئے تو بالکل رونا دھونا نہیں کرنا، شکوہ شکایت نہیں کرنی، بلکہ قرآن و حدیث کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے منع ہونا ہے، اللہ اور لوگوں سے کیے گئے وعدے عہد و پیمان نبھانے ہیں، انہیں پورا کرنا ہے، رشتہ داروں کا، لوگوں کا احساس دل میں پیدا کرنا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان سے محبت کرنی ہے اللہ کی خاطر۔ اللہ تبھی خوش ہوگا جب ہم اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کریں گے، ان سے اچھا سلوک کریں گے، ہر طرح کے فساد سے بچیں گے، رشتے جوڑیں گے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے کس چیز سے بچنا ہوگا؟ بحث و مباحثہ۔ اگر ہم حق پر ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی ہم سے بحث کر رہا ہے، حق پر ہوتے ہوئے اگر بحث نہ کی جائے، لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، تو جنت میں گھر ملتا ہے اس کے وسط میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔